بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قواعد زبان فارسی کے دروس الحمدللہ جاری ہیں، اور آج یہ ہمارا خصوصی 31واں درس ہے، تمہیدی درس کو شامل کر کے۔ اور جیسا کہ قواعد زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصے کا نام علم الصرف اور دوسرے کا نام علم النحو ہوتا ہے، تو ہم علم النحو یعنی دوسرے حصے میں اب یہ اسباق پڑھ رہے ہیں۔ مرکب اضافی اور پھر اضافت کی اقسام اور اس کے ضمن میں کچھ امور کل تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج مرکب توصیفی کی طرف منتقل ہونے سے پہلے اضافت کی مزید کچھ باتیں، کچھ تو ایسے الفاظ ہیں جن کی مثالیں میں نے کل لکھوا دی تھیں، اور ویڈیو کا جو وہ لیکچر کا آخری حصہ تھا درس کا، وہ پہلے ریکارڈ ہونے سے رہ گیا تھا، اور بعد میں پھر اس کا خلاصہ ریکارڈ کیا تو اس میں وہ تمام جو مثالیں لکھوائی تھیں اس طرح نہیں آ سکیں۔ تو کبھی لفظ اول جو ہے وہ کسی مرکب میں آتا ہے اور شروع میں آتا ہے، یہ پہلا نقطہ لکھیں، تو وہ مقطوع الاضافت آتا ہے۔ مقطوع الاضافت یعنی اضافت کے بغیر۔ تو جیسے کوئی کہے اول شب، تو اصل میں وہ ہے اول شب، تو اول شب کے بجائے فک اضافت ہے اور اول شب بولتے ہیں۔ تو اس مثال سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو لفظ اول ہے، یعنی لفظ اول جو ہے اس کو انڈر لائن کریں۔ یہ بعض محل میں، بعض جگہوں میں مقطوع الاضافت آتا ہے، جیسا کہ اول شب کہا۔ ایسے ہی کل کی مثال میں نیم شب لکھوایا تھا، تو نیم کا لفظ بھی جو ہے بجائے نیم شب کہنے کے یہ بھی مقطوع الاضافت آتا ہے۔ نیم شب، نیم روز۔ اب نیم روز یا نیم شب کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ پڑھیں گے، وگرنہ فک اضافت یہاں ضروری ہے، اس لیے کہ اہل زبان یہاں فک اضافت کرتے ہیں۔ فک اضافت یعنی اضافت دو طریقوں سے آتی ہے، ایک زیر کے ساتھ اور ایک حمزہ کے ساتھ۔ وہ جو آپ نے اس دن سوال کیا تھا نا کہ بندہ بے دام لکھیں یا بندہ خدا لکھیں تو کیا نیچے زیر لگانی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہلائی لگاتے ہیں وہ اس لیے کہ وہاں اضافت حمزہ کے ساتھ ہے۔ تو اضافت دو طریقوں سے مرکبات میں آ رہی ہے، زیر کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زیر کے ساتھ بھی ہو اور حمزہ کے ساتھ بھی ہو، ڈبل نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی لفظ پس کی کل مثال بتائی تھی، پس فردہ یعنی کہ کل کے بعد، اور پس پردہ، پردہ کے پیچھے۔ ایسے ہی پس خوردہ جو پیچھے بچا ہوتا ہے کھایا ہوا۔ تو اس میں حقیقت میں تو پسے ہے نا، تو کسی خاص وزن کی ضرورت ہو یا کسی خاص ساؤنڈ کی ضرورت ہو تو پسے کہہ سکیں گے، وگرنہ یہاں بھی فک اضافت ضروری ہے۔ ایسے ہی لفظ ولی ہے، اس کی مثال بھی کل لکھوائی تھی، ولی عہد، تو حقیقت میں ہے ولی یہ عہد، لیکن یہاں بھی اضافت، فک اضافت ہو جائے گی، یعنی اضافت ہٹ جائے گی اور ولی عہد پڑھیں گے اس کو۔ ایسی ہی ہے جی ولی نعمت، تو اس کو اگر اضافت کے ساتھ پڑھیں گے تو بنے گا ولی یہ نعمت، تو وہاں کسی جگہ ضرورت ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔
تو یہ تو الفاظ خصوصی میں نے آپ کو بتا دیے. تو ایک اور کل مثال دی تھی مرغابی، یعنی مرغ آبی، اصل میں تھا مرغ آبی، یعنی وہ پرندہ جو پانی والا ہوتا ہے. تو پھر مرغ غین کے نیچے اضافت ختم ہوئی، فق اضافت ہوئی تو مرغابی رہ گیا. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ مرغابی کیوں پڑھتے ہیں، یہ الف مدہ کیوں گم ہے. تو یہ میں نے بتایا تھا کہ جب ایسا موقع ہو تو پھر الف مدہ میں پہلا جو حرف ہے وہ ضم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ضم کر کے پڑھتے ہیں مرغابی. بستان سرا ایک مثال اور ہے، بستان سرا، تو بستان سرا نہیں بلکہ بستان سرا. یہ جو بڑی ہماری یہ جو پشاور سے ادھر پیچھے سے افغانستان سے آ رہی ہے اور یہاں پشاور سے اور ہمارے اٹک سے گزر کر آگے جا رہی ہے سڑک ہندوستان تک. تو اس میں جو ہے نا مختلف جگہوں پہ پڑاؤ بنائے گئے تھے، تو اسے سرا کہتے ہیں. سرا جو رستے میں جیسے کہ موٹر وے پر ہے نا قیام و طعام، تو ایسے ہی وہ سرا بنائے گئے تھے. تو اس کے اندر اگر کوئی باغ ہو تو اسے کیا کہیں گے، بستان سرا. تو اس میں فق اضافت ہوگا تو رہ جائے گا جی بستان سرا. قائم مقام کا بھی کل بتایا تھا، کل مثال دی تھی. تو قائم مقام اصل میں کیا ہے، قائم مقام، تو فق اضافت ہوئی تو قائم مقام رہ گیا. ایسے ہی جو ہماری جو اس میں ضمیر ہے اس کی طرف بھی مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کی ابھی تفصیل نہیں پڑھی تو اس کو ہم یہاں کر دیتے ہیں. بہرحال یہ جتنی صورتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، جتنی مثالیں بتائی ہیں، یہاں فق اضافت ضروری ہے. صرف اضافت کو آپ اس وقت قائم رہنے دیں گے جب کوئی آپ کی مجبوری ہے، مثلا وزن ہے شعر میں، یا کوئی آپ اس قسم کا مزاح میں یا اور کسی موقع پر کوئی ایسا لہجہ اختیار کر رہے ہیں تو وہاں اضافت کی زیر کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اور بات ہے. سیلاب کے بارے میں جیسا کہ کل بتایا تھا، تو یہ مثال اس پہ الف مدہ کی آ گئی، جیسا کہ ایک اور پہلے بھی مثال میں کہہ چکا ہوں. اور ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا بنام عزت، تو اس میں بھی وزن کی خاطر بنام عزت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ فق اضافت ہو سکتی ہے بنام عزت. ایسے سپاس سے عزت یعنی اللہ کا شکریہ، اللہ کا شکر، تو اس میں بھی سپاس عزت فق اضافت کر سکتے ہیں جب وزن کی مجبوری ہو. ایسے ہی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کہیں جیسا کہ کل میں نے کہا تھا جامع دیبا، تو یہ اصل میں ہے جامع از دیبا، یا جہاں کہیں از کا معنی ہوتا ہے تو وہاں جب آپ از لگا دیں گے تو وہاں اضافت ختم ہو جائے گی، آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، اور از کے بغیر وہاں اضافت آئے گی. اب یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا تھا سادہ مرکب، ایک ہی مضاف ہے اور مضاف الیہ کے ساتھ وہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اب ایسے ہوتا ہے کہ مضاف الیہ تو ایک ہے مگر مضاف جو ہیں وہ دو ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے جی، یا مضاف الیہ تین ہیں. تو پہلے دو کی مثال، دو مضاف الیہ کی مثال ایک بناتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ خالد کی، چلو یہ تو اس طرح کے نام لینے سے عجیب لگتا ہے، زید ہی وہ جو پرانا چلا آ رہا ہے، زید کی آنکھ کا رنگ، ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم کہیں گے
رنگ چشم زید. تو رنگ اور چشم دو مضاف ہو گئے اور زید مضاف الیہ ہو گیا. تو ایسی صورت میں دو مضاف ہوں یا تین مضاف ہوں، چار کی بات نہیں کر رہا، تین تک کی بات کر رہا ہوں، تو ہر مضاف کے نیچے جو ہے وہ اضافت آئے گی. رنگ چشم زید، آخری تو خود موقوف ہو جائے گا، اس پہ تو وقف ہو جائے گا. تو زید کی آنکھ کا رنگ، ٹھیک ہے جی. اگر رنگ پہلے ہی متعین ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر سفید، تو پھر کیا کہیں گے؟ رنگ سفید چشم زید. رنگ سفید جو اس میں جو تین آئے نا، تو پھر رنگ سفید چشم زید، زید کی آنکھ کا سفید رنگ. اگرچہ رنگ سفید آپس میں مرکب دوسرا ہے، لیکن چونکہ مضاف واقع ہوا تو یہ اچھا، یہ کتنی تھیں؟ تین. رنگ سفید چشم زید تین تھی نا. تو چار تک جا سکتا ہے انسان، لیکن چار یا پھر چار سے اوپر بہت عجیب سا مرکب بن جاتا ہے اور ادا کرنے میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر نثر میں. شعر میں چونکہ وہ وزن کا ایک سانچہ ہوتا ہے، تو اس میں تین اضافتیں اور بعض اوقات چار بھی چل جاتی ہیں، اور تین میں تو ایک خوبصورتی بھی. اسے کہتے ہیں جی، چونکہ یہ ایک اضافت، پھر اس کے بعد دوسری اضافت، پھر اس کے بعد تیسری، پے در پے آ رہی ہیں، تو اسے کہتے ہیں توالی اضافت. توالی اضافت، توا لکھ کے اس کے بعد لی لگائیں گے، اس کے نیچے اضافت لگائیں گے. توالی اضافت، اضافتوں کا یا اضافت کا پے در پے آنا. تو اس میں خوبصورتی کہاں تک ہے جی؟ لکھیں، توالی اضافت میں خوبصورتی تین اضافتوں تک ہے، چار کی بھی اجازت ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ شروع ہو جائیں گے تو وہ پھر بہت ہی عجیب لگے گا، کوئی بھی زبان ہو. تو اس میں یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ ایسی شکل میں تمام جو مضاف ہیں، مضافات کہہ لیں، وہ ان کے نیچے اضافت آئے گی، ان کے نیچے کسرہ آئے گا. اب یہ ہے کہ یہ تو تھے وہ بغیر اس کے چونکہ آپ ایک خاص وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسے ہو کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید کی آنکھ اور کان اور ناک اور ہونٹ، تو جب مرکب بنائیں گے تو وہ واو کے ساتھ بنے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں جو مضاف ہیں یہ بواسطہ حروف عطف ہوں گے. تو یہ ایک نیا نقطہ لکھیں کہ جب بواسطہ کئی اسم بواسطہ حروف عطف ایک مضاف الیہ کی طرف مضاف ہوں گے، یعنی مضاف الیہ ایک ہے اور کئی مضاف ہیں، لیکن وہ مضاف الیہ کی طرف مضاف ہو رہے ہیں بواسطہ حروف عطف. تو حرف عطف کون سا ہے؟ زیادہ تو واو استعمال ہوتا ہے، تو واو کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو ان میں سے جو آخری ہوگا اس کے نیچے تو زیر آئے گی. باقی شروع میں تو ظاہر ہے آپ واو کے مناسبت سے پیش ہی پڑھتے جائیں گے نا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید کی کا رنگ، زید کی آنکھ اور زید کی ناک، تو کہیں گے لیکن جی رنگو چشمو بینی زید. تو صرف جو تیسرا نمبر ہے نا بینی، اس کے نیچے اضافت آئے گی. بے شک چار کی مثال لکھ لیں، رنگو چشمو لبو بینی زید. تو اس میں چونکہ حرف عطف آ گیا ہے، لہٰذا وہاں پیش کی آواز واو کی وجہ سے آئے گی، اور آخری جو ہے وہ اس میں آپ زیر لگائیں گے. اگر آخری میں زیر نہیں لگائیں گے تو پھر یہ مضاف بنے گا ہی نہیں، مضاف الیہ بنے گی ہی نہیں، مضاف بنے گی ہی نہیں، وہ معنی ہی نہیں حاصل ہوگا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس اونٹ بھی ہے، اس کے پاس گھوڑا بھی ہے، اس کے پاس
ہاتھی بھی ہے. بادشاہ کو کہتے ہیں جی ملک. تو کیا کہیں گے؟ شترو اسپو پیلے ملک. ٹھیک ہو گیا جی. شترو اسپو پیلے ملک. بادشاہ کا، اب ترجمہ کرتے وقت جو ہے نا پیچھے چلے جائیں. بادشاہ کا اونٹ، گھوڑا اور ہاتھی. تو یہ حرف عطف کے واسطے کے ساتھ جب ہوں. اچھا، اب یہاں ایک اور آپ کے ذہن میں سوال ابھرنا چاہیے تھا، چلو نہیں آیا، کہ بعض اوقات مضاف ایک اور کئی مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اس کے الٹ ہو جائے گا کہ مضاف کے نیچے تو زیر آئے گی نا، ظاہر ہے. آگے جتنے بھی مضاف الیہ ہوں گے وہ واو کے ساتھ جمع ہوتے جائیں گے. مثال کے طور پر زید اور عمر اور بکر تینوں موجود تھے، تینوں جمع تھے، تو آپ نے کہا اجتماع زید و عمر و بکر. وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک لڑکا تھا بہت ہی حسین، اور کتاب میں ہاتھ میں زمخشری کی کتاب، وہ جو مقدمہ ہے المفصل جو ہے غالباً، تو وہ اٹھائی ہوئی تھی اور پڑھ رہا تھا کہ ضرب زید عمرا ضرب زید عمرا، کہ زید نے عمر کو مارا. تو میں نے پھر جا کے 3-4 وہاں مثالیں شیخ سعدی نے لکھی ہیں کہ میں نے کہا فلاں فلاں کی لڑائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، فلاں فلاں کی لڑائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، فلاں فلاں کی لڑائی تھی ختم ہو گئی. یہ عمر نے کیا قصور کیا ہے کہ زید ابھی تک اس کو مار رہا ہے؟ تو پھر اس میرا منفرد اور متفرد کلام سن کر وہ چونکا اور میری طرف متوجہ ہوا. اس نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ تو میں نے جواب دیا از خاک پاک شیراز. کیا خوبصورت جملہ ہے، مرکب ہے، از خاک پاک شیراز. تو اس میں خاک اور پاک دو مضاف ہوئے نا، خاک کے، از خاک کے پاک شیراز. اچھا، تو مثال مضاف الیہ زیادہ کی مثال اجتماع زید و عمر. عمر کیسے لکھتے ہیں؟ این میم رے لکھ کے تو آگے واو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، این میم رے لکھ کے نا، جیسے عمر لکھتے ہیں ایسے اس کے آخر میں واو لکھتے ہیں. واو لکھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس کو عمر نہ پڑھے. جب آپ نے لکھا نا عمر، این میم رے عمر، تو اس میں گمان تھا کہ کوئی عمر بھی پڑھ سکتا ہے، تو لہذا آخر میں واو لگا دیتے ہیں، تو پھر پڑھتے ہیں عمر. ٹھیک ہے جی، اس کو عمرو نہیں پڑھنا جیسے کہ پڑھتے ہیں عمرو، یہ ہے عمر. تو اجتماع زید و عمر و بکر، تو آپ نے دیکھا زید بھی مضاف الیہ، عمر بھی مضاف الیہ، بکر بھی مضاف الیہ، 3 مضاف الیہ یہ واو کے ساتھ جمع ہوئے، اور اجتماع جو مضاف تھا اس کے نیچے کسرہ آ گیا. ایک اور مثال لکھیں، اجتماع، خوبصورت سا مرکب، اجتماع ماہ و مہر و مشتری. اب 3 سیارے آ گئے. اس میں مہر کو سیارہ سائنس والے کم مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے تو مہر سیارہ ہے، زمین ساکن ہے. اجتماع ماہ و مہر و مشتری. اجتماع ایک اور لکھیں جی، اجتماع
نصب و رفض و خروج. یہ درخواہ کے پاکستان. اب ان کی یہ صفت رکھنے والے ان کو بھی آپ ان کا اجتماع بھی کر سکتے، اجتماع رافضی و ناصبی و خارجی. تو یہ سارے جو ہے نا وہ اب سمجھ آ گیا ہوگا ان 3-4 مثالوں سے. اب منتقل یہ ساری باتیں ہو گئیں جی. ویسے تو مرکب اضافی کے بارے میں بہت باتیں ہیں، اور عربی گرامر میں تو پوری کتاب ہی آپ صرف مرکب اضافی پر جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں اگر پڑھ لیں غور سے. تو اب ہم منتقل ہوتے ہیں جی مرکب توصیفی کی طرف. اچھا، ترکیب اور مرکب میں فرق، یہ ایک نوٹ لکھ لیں. آج کل کچھ لوگ مرکب کو ترکیب کہتے، یہ ترکیب میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ ترکیب بڑی عجیب ہے، اس طرح بولتے ہیں یہ اپنے آپ کو ناقد کہلانے والے. دیکھیں، آپ نے ایک لفظ لیا وہ تو مفرد تھا، پھر دوسرا لیا وہ بھی مفرد تھا، دونوں کو اضافت کے ساتھ ملا دیا تو یہ بن گیا مرکب. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ نے 2 لفظ لے کر ان کو آپس میں ملا کر مرکب بنایا، چاہے مرکب اضافی بنے، چاہے مرکب توصیفی بنے، چاہے مرکب عددی بنے، جو بھی بنے، تو یہ جو آپ نے لفظوں کو لے کر مرکب بنایا ہے اس عمل کا نام ہے ترکیب. مرکب بنانے کے عمل کو ترکیب کہتے ہیں، جبکہ کم از کم 2 لفظوں سے مل کر بننے والا مرکب کہلاتا ہے. اب آپ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ مرکب کو ترکیب کہیں، یہ تو نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ترکیب تو عمل ہے مرکب بنا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی خاص معنی کے لیے آپ اس مرکب کو ترکیب کہتے ہیں ایک خاص وقت میں، وہ ایک الگ بات ہے. ترکیب مرکب بنانے کا عمل. اچھا جی، اب کل بھی میں نے وہ جو اس میں تھا اضافت کی قسموں میں ایک اضافت تھی اضافت توصیفی، تو ظاہر ہے وہاں مرکب توصیفی اس میں اس کی مثالیں تھیں. تو وہ تو مثالیں ہم اضافت کے اعتبار سے پڑھ رہے تھے نا، تو وہاں صفت کا میں نے ذکر کیا تھا. البتہ میں نے اس کا معنی نہیں بتایا تھا کہ اردو میں تو صفت کہتے ہیں خوبی کو، یعنی فلاں صاحب کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، اور فلاں صاحب کے اندر یہ صفت ہے کہ وعدہ کے پابند ہیں، اور فلاں صاحب کی یہ صفت ہے کہ وہ سب کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ حدیث میں ہے نا البادی بالسلام بری من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری اور آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہے خوبی، اردو میں خوبی کے معنی میں ہے، یعنی اس میں بہت ساری صفات ہیں، گیٹس کہہ لیں یا یعنی ایبلٹیز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ یہ ایبلٹی بھی ہے، یہ ایبلٹی بھی ہے. تو یہ تو ہو گئی یہ صفت. لیکن گرامر میں قواعد کی زبان میں جب صفت استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہوگی کیفیت. قواعد میں صفت سے مراد کیفیت ہوتی ہے. اب کیفیت جو ہے نا وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے.
کیفیت جو کیفا سے بنا ہے نا، کیف سے کیفا، تو وہ اس میں کہتے ہیں نا کیفا حال ہوگا، آپ کا حال کیسا ہے، تو یہ کیفیت یعنی اس کا چگونگی، فارسی میں کہیں گی چگونگی. تو یہ جو ہے چگونگی کے اظہار کے لیے جو مرکب ہوتا ہے وہ اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. اب صفت اچھی بھی ہوگی بری بھی ہوگی. اب اردو میں اگر آپ کہیں گے تو بھائی صفت تو پھر اچھی ہوتی ہے بری نہیں ہوتی، لیکن گرامر کی زبان میں صفت کیفیت کو کہتے ہیں، تو کیفیت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. جب ایک اسم دوسرے اسم کا وصف بیان کرے، یہ باقاعدہ تحریر کریں، جب ایک اسم دوسرے اسم کا وصف بیان کرے، خواہ وہ وصف اچھا ہو یا برا، تو جس اسم کا وصف بیان ہوتا ہے اسے موصوف، اور جو اسم وصف بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں. کل کی مثال ہی ہم لکھیں گے، جیسے مرد شجاع. اب شجاع کہتے ہیں بہادر کو، تو یہ صفت ہو گئی، اور جو لفظ مرد ہے یہ ہو گیا جی موصوف. یہاں لفظ کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو لفظ مرد موصوف اور شجاع اس کی صفت، مرد شجاع. اب آپ خط کھینچ کے، یعنی جیسے الف لکھا جاتا ہے نا، مرد کے نیچے خط کھینچ کے نیچے لکھیں جی موصوف، اور شجاع کے اوپر خط کھینچ کے، خط سے مراد الف یعنی سیدھا، تو جہاں وہ خط ختم ہوگا وہاں لکھ دیں جی صفت. اب آپ نے دیکھا کہ اس مرکب میں موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں ہے. تو عموماً فارسی میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں. اور حیت شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جی اضافت کے ساتھ، مرکب توصیفی کو اضافت کے ساتھ بناتے ہیں، اسی لیے اضافت کی قسموں میں یہ بیان ہوا ہے. اور کبھی اضافت حمزہ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. ایک دو بندی میرے پاس آیا تھا، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، 2011 یا 11-12 یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے. تو میں مکتبہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہلے تو وہ کتابیں دیکھتا رہا، تو پھر اس نے کوئی بات کی، کسی کتاب کو سامنے رکھ کے کوئی اعتراض کر دیا. تو میں نے کہا کہ میں اعتراض کا جواب تو میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ آپ ہیں کیا، کوئی آپ کی تعلیم کیا ہے. تو کہا میں خود پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے اور آپ پڑھا رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ ایک چھوٹا سا سوال کہ رخ انور کون سا مرکب ہے؟ آپ بھی لکھ لیں رخ انور. تو پہلے تو کافی دیر سوچتا رہا، اور اس اسنا میں الف کے اوپر زبر، اس اسنا میں، اچھا وہ دیکھتا رہا، کتابیں دیکھتا رہا اس اسنا میں. اسنا جو ہے نا جی یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کے بعد آپ میں کہتے ہیں، تو اسنا کا فارسی میں ترجمہ دوران ہے، تو پھر دوران کے بعد بھی میں کہا کریں. ان 2 دنوں کے دوران میں. اچھا کتابیں دیکھتا رہا، تو کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ، میں نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو میں پڑھا رہا ہوں، تو بہت سارے مرکبات ہوتے ہیں نا، مرکبے، تو میں نے کہا جیسے مرکب مزجی،
تو پہلا ہی میں نے نام جو لیا تو اسے عجیب سا لگا. پھر میں نے کہا مرکب توصیفی، مرکب اضافی. تو کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد کہنے لگا، تو میں نے کہا مزید سوچ لو. تو اس طرح میں اس دوران میں اور سوال، اس مرکب کو چھوڑو، اور میں سوال کرتا رہا. آخر میں نے کہا کہ جو تمہارا استاد ہے اس سے جا کے کہنا، میں نے کہا اپنے استاد کو کہنا کہ اس حلیے والا شخص کہہ رہا ہے کہ رخ انور مرکب اضافی بھی ہے، مرکب توصیفی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. کہنے لگا میں استاد کو تو بعد میں کہوں گا، وہ کہے گا الو کے پٹھے دو کیسے ہو سکتے ہیں، پہلے آپ مجھے سمجھائیں. تو میں نے کہا تم یہاں میرے پاس پڑھنے کے لیے تو نہیں آئے. تو راہ چلتے کو تو بندہ نہیں کہتا بیٹھو جناب میں آپ کو پڑھاتا ہوں مرکب کسے کہتے ہیں. اور تو کہتا ہے اتنا میرا دماغ کام کرتا ہے کہ دو کم از کم نہیں ہو سکتے، یک وقت اضافی اور توصیفی نہیں ہو سکتے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، رخ انور مرکب توصیفی ہے، رخ موصوف، انور اس کی صفت، یعنی چمکنے والا چہرہ، چمکدار چہرہ. لیکن اگر تمہارے کسی رشتہ دار کا نام ہو انور اور پھر جب کہا جائے گا رخ انور تو پھر معنی ہوگا انور کا چہرہ، تو پھر مرکب اضافی بن جائے گا. تو وہ جناب الف سے اش کر اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے باقاعدہ پڑھوں. میں نے کہا نہیں، آپ جاؤ، نہ مجھ سے پڑھو نہ میرے پاؤں میں پڑھو. ایسے جو ہے نا آنکھ اس کے ندانت و بدانت کے بدانت، ایسے سے مجھے جان ہی چھڑانی چاہیے. پتہ ہوتا کچھ نہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. آپ یقین کریں کہ اگر یہ درس جو ہے آپ کو ازبر ہو گیا، اور انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم پڑھانے میں کوئی کسر وہ نہیں چھوڑ رہے. کہتے ہیں کہ استاد کی محبت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب جو کچھ اس سینے میں ہے اس سینے میں منتقل ہو جائے. ہوگا نہیں سارا، لیکن کوشش ہوگی ہماری. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے بونے ہیں لوگ، اور کتنے وہ جو ہے نا اوپر تک باندھتے ہیں، اندر سے کتنے بونے. یہ کب پتہ چلے گا آپ کو؟ جب یہ ساری چیزیں آپ یاد کر لیں گے. اچھا، ایک تو یہ پتہ چلے گا، اور ایک پتہ چلے گا اپنے علماء کے بارے میں کہ کتنے بڑے تھے وہ لوگ. ہیں جی، نام کے ساتھ یا مولوی لکھا ہوا ہے یا مولوی بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن حقیقت میں کتنے بڑے تھے یہ آپ کو پتہ چلے گا اس وقت. دیکھیں نا، سمندر کی تہہ میں ہزاروں جو ہے وہ صدف پڑی ہیں، اور ان میں لاکھوں موتی ہیں. لیکن پتہ کب چلا آپ کو؟ جب آپ تہہ میں گئے. ایسے ہی جب آپ علم و فن کی تہہ میں چلے جاتے ہیں، علم و فن کے سمندر کی تہہ میں چلے جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ فلاں عالم کتنا بڑا ہے، امام احمد رضا کتنے بڑے ہیں. جی، مولانا فضل حق خیر آبادی کا عربی میں کیا مقام تھا، اور غالب نے کیا کیا معانی نکالے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور استاد داغ کی زبان میں کیا کچھ نہیں ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ علم کے سمندر کی گہرائی میں پہنچیں گے. اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہم عالم سمجھ، یہ نہیں پڑھا لکھا ہم سمجھتے ہیں، جنہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں پتہ. تو یہ جی لمبی بات ہو گئی. رخ انور بھی لکھیں تو یہ تو مرکب توصیفی میں آپ کو لکھوا رہا ہوں نا، لیکن ایک ایکسٹرا میں نے آپ کو یہ ایک بات بتائی ہے کہ یہ مرکب اضافی بھی بن سکتا ہے اس شکل میں، اس صورت میں جب انور کسی کا نام ہو. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا رخ انور، رخ موصوف پہلے آیا، صفت اس کی انور بعد میں آئی. تو شکل کیا بتائی تھی مرکب توصیفی کی؟ کہ وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، موصوف کے نیچے زیر ہوتی ہے. اچھا،
ہم چونکہ وہ اپنی گفتگو اردو میں تو اس طرح استعمال کرتے ہیں نا کہ آج موصوف آئے تھے، تو موصوف کے نیچے زیر بھی عجیب سا لگتا ہے، لیکن جو کہ اب ہم قواعد کی گرامر کی زبان میں ہیں تو موصوف کے نیچے زیر ہوتی ہے. اسی لیے اس مرکب توصیفی کو درس اضافت میں ایک خاص مقام حاصل ہے کہ کہوں کہ اضافت جو ہے ظاہری اضافت. اب یہاں ایک سوال ابھرتا ہے کہ مرد شجاع ہم نے کہا، شین کے اوپر زبر لکھنا ضرور لگانی ہے حرکت. اچھا، یا ہم کہتے ہیں جی مرد نیک، دوسری مثال. یا ہم نے رخ انور ابھی لکھی ہے مثال. جب ہم زیادہ مراد لے رہے ہیں تو پھر صفت کو اپنی جگہ پہ قائم رہنے دیں گے، اور جو موصوف زیادہ اگر مراد لے رہے ہیں تو ان کی جمع آ جائے گی. مردان نیک، ٹھیک ہے جی. رخائے انور، رخائے نیک. اور تیسری مثال کیا تھی جی؟ ہاں وہ تو خیر مرد کی جمع مردان ہوگی. یہاں پھر وہ جو ہم نے اس میں تفضیل کے درس میں پڑھا تھا نا، تو وہاں وہ بھی آئے گا کہ ادنا درجہ ہے، یعنی ایک تو عام درجہ ہے، اور پھر بعض اس کا درجہ بعض سے بڑھانا ہے، اور پھر سب سے بڑھانا ہے. تو یہ جو تفضیل کے 3 درجے ہیں، تو یہاں مرکب وصفی میں وصف کے اس طرح 3 درجے ہوں گے. پہلا درجہ ہوگا عام، اسے کہتے ہیں ادنا درجہ، اسے تفضیل نفسی بھی کہتے ہیں. تفضیل نفسی یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں مرد نیک، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ اس کا دوسرا درجہ کرتے ہیں، دوم درجہ اوسط میں لانا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تفضیل بعض، تو پھر آپ کہیں گے مرد نیک تر، ٹھیک ہے جی. اور اعلیٰ درجہ میں، یعنی اسے کہتے ہیں تفضیل کل، اعلیٰ درجہ میں آپ لانا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس جماعت میں یہ جو وصف ہے، اس کی جو سب سے اعلیٰ وصفیت ہے وہ اس شخص کے اندر موجود ہے. تو وصفیت کا اعلیٰ درجہ ظاہر کرنے کے لیے ترین لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کا جو ہے وہ کیسے ہو جائے گا؟ مرد نیک ترین. اچھا، ایک اور خوبصورت مثال دیں. ایک آپ کے پاس پھل آیا تو وہ میٹھا تھا نا، شیرین، تو فارسی میں کیا ہے؟ شیرین. تو یہ اس کا ادنا درجہ ہو گیا، شیرین. اب بعض سے اس کو تفضیل بعض کریں گے، درجہ دوم درجہ اوسط میں لائیں گے تو شیرین تر، اور درجہ سوم میں لائیں گے، اعلیٰ درجے میں لائیں گے جسے تفضیل کل کہتے ہیں، تو پھر کہیں گے شیرین ترین. اب ہمارا جو ہندی سٹائل ہے اس میں آپ شیرین بھی پڑھ سکتے ہیں، شیرین، شیرین تر اور شیرین ترین. اب عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعال التفضیل، یعنی سب سے زیادہ جو ہے نا اس میں وصفیت پائی جاتی ہے. جیسے وہاں کہتے ہیں نا احسن، سب سے زیادہ حسین، یا اکبر، سب سے بڑا، اللہ اکبر. اور ایسے ہی اعظم، سب سے بڑا، اور اجمل، سب سے زیادہ جمیل ہے جی. وہاں جو صیغہ تفضیل استعمال کیا گیا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تو وہاں وصفیت کی انتہا ہے، افعل التفضیل ہے، وہاں آخری درجہ استعمال ہوا تفضیل کل. اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ جو موصوف ہو وہ فارسی کا لفظی ہو، وہ عربی کا بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ غنی ہے نا، تو غنی، غنی تر، غنی ترین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ فارسی والوں نے عربی کے الفاظ لیے ہیں اور ان کو اپنے خاص طریقہ پر جو ہے وہ کبھی کبھی یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں نا، تو 2 چیزیں ہمارے سامنے، ہم نے کہا کہ یہ اس سے بہتر ہے،
یہ اس سے بہتر ہے. تو ایسے ہی یوں کر سکتے ہیں. فارسی میں اس کے لیے لفظ جو آتے ہیں، ایک تو یہ بے آ جاتا ہے نا، بے، تو پھر بے، اس کی بھی آگے درجے بن جاتے ہیں، بے، بہتر، بہترین. تو ایک تو یہ بے آ جاتا ہے، بے، ٹھیک ہے جی، بے. تو اس کا اپنی گردان اس طرح بھی بن سکتی ہے، بے، بہتر، بہترین. لیکن عام لفظوں میں یہ تفضیل کے لیے یہ بے استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی فارسی میں دوسرے نمبر پر لکھیں خوب استعمال ہوتا ہے، یعنی ان خوب است، اس سے اچھا ہے. اور خوب کے ساتھ بھی گردان بن سکتی ہے، خوب، خوب تر، خوب ترین. اور خراب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جب صفت بری ہو تو خراب کا لفظ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی گردان بھی بن سکتی ہے خراب، خراب تر، خراب ترین. اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بد، یہ بھی صفت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بری صفت کو بیان کرنے کے لیے. تو عام طور پر بد ہی استعمال ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کی گردان کر لیں تو وہ بھی چلتی ہے، بد، بدتر، بدترین. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیں، کبھی شعر میں یا بولنے میں سہولت کلام کے لیے بد تر کو بتر پڑھتے ہیں، بتر. اگر طلبہ میں کوئی ایسا طالب علم جو یہ محسوس کر رہا ہو کہ وہ سست ہے یا کچھ اس سے تھکاوٹ ہے، تو وہ اظہار کر سکتا ہے اپنی کسی بھی اچھی یا بری صفت کا. جی یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ لفظ بے، لفظ خوب، لفظ خراب اور لفظ بد، یہ لگا کر تقابل کرتے ہیں، تفضیل بیان کرتے ہیں، یعنی صفت میں جو وصفیت کا جو معنی ہے اس کے درجے بیان کرتے ہیں ان الفاظ سے. خود ان کی گردانیں بھی بن سکتی ہیں، بے، بہتر، بہترین، خوب، خوب تر، خوب ترین، خراب، خراب تر، خراب ترین، اور بد، بدتر، بدترین. پھر بدتر کے بارے میں بتایا تھا کہ کبھی بدتر بھی لکھ دیتے ہیں کثرت استعمال اور سہولت کلام کے لیے. تو یہ از لگا کر اس میں اس طرح کا جو ہے انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے یہ جملہ لکھ لیں، فلاں بے از فلاں است. اور اسی کو ہی آگے مثال لکھ لیں کہ فلاں خوب از فلاں است، اور فلاں خراب از فلاں است، فلاں بد از فلاں است. تو اس میں ذرا فلاں کا استعمال ٹھیک رہے گا نام لکھنے کے بجائے. آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ اپنے اپنے جو بھی وہ ہے نا الاقارب کالاقارب، رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے ان کے نام لکھیں، اور خراب بد جو بھی لگانا چاہتے ہیں فلاں فلاں کی جگہ وہ لکھ کے اپنے وہ کیا کہتے ہیں جملہ پھر پورا بنا لیں. ویسے سمجھ آ جائے گا، فلاں فلاں سے بھی سمجھ آئے گا، مقصد تو ان لفظوں کا استعمال ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وصفیت یا تفضیل کو دکھانے کے لیے کچھ اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے خیلے، اور خیلے بھی زیادہ کے معنی میں ہے تو وصفیت کو زیادہ کریں گے. اور بسیار بہت کے معنی میں آتا ہے تو یہ بھی وصفیت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ایسے ہی لفظ نیک، تو اب ہم کہتے ہیں جی زید خوب است، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہے عام ادنا درجہ ہے نا، زید خوب است. اب اس کا ان لفظوں سے درجہ بڑھائیں، زید بسیار خوب است. خوب کا مطلب بھی اچھا، خوبصورت. اور اس کا اب وہ کیا کہتے ہیں متضاد لائیں، زید بد است اور زید نیک بد است. تو نیک بد است کا کیا مطلب ہوگا، یعنی بہت زیادہ برا ہے. تو نیک یہاں وصفیت کے کو زیادہ کرنے کے لیے آیا ہے. نیک کا ایک معنی تو وہ تھا نا اچھا اور خوبصورت،
لیکن یہاں نیک کا معنی کیا کریں گے؟ وصفیت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ حرف تفضیل کا فائدہ دے رہا ہے. تو اب زید نیک بدست کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی زید بہت زیادہ برا ہے، یا نیک کے نیچے زیادہ لکھ لیں. اور خیلے کا استعمال بھی یوں کر سکتے ہیں، زید خوب است، یہ ہو گیا عام درجہ، اور زید خیل خوب است، زید بہت زیادہ خوبصورت ہے. خوب کا مطلب خوبصورت. تو خیلے جو ہے نا، خیلے، اس میں بڑی یہ کے ساتھ اس کو لکھیں، کیونکہ ایرانیوں کے نزدیک وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ بڑی یہ لکھتے ہی نہیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ انہوں نے نیا طریقہ نکالا ہے کہ چھوٹی یہ کا استعمال ہی کرتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں، یعنی خیلے، بسیار، نیک، یہ بھی وصفیت کا معنی بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب یہ تین لفظ ہیں جی، خیلے، بسیار اور نیک، تینوں کا معنی آپ نے وصفیت کا اضافہ کرنا ہے، زیادہ کے ساتھ کرنا ہے. خیلے کا معنی زیادہ، بسیار کا مطلب بھی زیادہ، اور نیک کا مطلب بھی بسیار زیادہ. یہ جو مثال میں نے لکھوائی ہے نا، زید نیک بدست، تو یہ بظاہر عام شخص پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ زید بد بھی ہے، نیک بھی ہے. لیکن نیک بدست کا مطلب ہے بہت زیادہ برا ہے. ایسی نیک خراب است بھی آپ کر سکتے ہیں. اب جیسے ایک اس میں صفت بطور صفت کے آتا ہے نا، اسی طرح بعض مرکبات بھی آ سکتے ہیں. یعنی دو اسم سے وہ مرکب ہوں گے، اور دو اسم مرکب ہو کر صفت بنیں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے ماہرو. اب ماہرو، ما اور رو مل کر یہ ایک صفت بنی ہے. ماہرو کا کیا معنی ہے؟ چاند جیسے چہرے والا، چاند جیسے چہرے والا. یا شکر لب. تو شکر لب کا کیا معنی ہوا جی؟ شکر جیسے ہونٹ والا. اور تیسری مثال لکھیں، شیر دل. شیر جیسے دل والا. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک اسم اور ایک صفت مل کر ایک مرکب بن جاتا ہے، جیسے خوش خبری. ایسے ہی خوش خو، اچھی عادت والا. خوش خبر کہہ لیں، خوش خبری بھی ٹھیک ہے، خوش خبر. اچھا، نیک کے ساتھ کیسے لگاتے ہیں؟ نیک نام. خوب کا استعمال کیسے کریں گے؟ خوب آواز. خوب آواز کا کیا معنی ہے؟ اچھی آواز والا. کسے کی آواز خوب دارد، اس کا یہ معنی ہوگا. اور بد کے ساتھ بھی لگا لیں، عام استعمال ہوتا ہے بد نہاد. تو یہ جتنے یہ مرکب غیر مفیدی ہیں نا، تو یہ فاعلیت یا مفعولیت کا فائدہ دیتے ہیں، یا اسم فاعل ترکیبی جیسے میں نے کہا، اور بعض اوقات مفعول بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بطور صفت لائے جاتے ہیں. یا ہمارے عام جو شربت استعمال ہوتا ہے، روح افزا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی صفتیں بطور صفت اس طرح کے مرکبات بیان ہوتے ہیں، جیسے وہ راحت بخش، فیض بخش. کبھی کسی حرف کے ساتھ مل کے بھی کوئی اس طرح کا بن جاتا ہے، اسم بھی ہو، حرف بھی ہو، فعل بھی ہو، تو وہ بھی فائدہ صفت کا دیتے ہیں. جیسے کم عقل. اب یہ بھی صفت کا فائدہ دیتا ہے. تو کم عقل کا معنی کیا ہوا؟ جس کی عقل کم ہو. اب اس کے ساتھ آپ بسیار یا کچھ بھی لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں.
کبھی جو ہے نا صفت کا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی اسم کے ساتھ یا لگا دیتے ہیں، جیسے دہلوی، دہلی والا، یہ اس کے اندر ایک صفت موجود ہے کہ وہ دہلی سے تعلق رکھتا ہے، یہ منصوب ہے، ویسے تو اس میں منصوب کے الگ قواعد پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہے کہ جو دہلی سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے وہ دہلوی نہیں ہے۔ باقی جو ہم نے پڑھے تھے نا وہ اسم فاعل سمائی جو ہیں، دانا، بینا، ہیں جی، وہ سارے اس میں صفت میں آتے ہیں، یعنی وہ صفت بتانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ آج کا درس اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔